سامعین محترم، یاد رکھیے گا کہ ہم نہ تھے پھر بھی محمد و آل محمد کا ذکر تھا، ہم نہ ہوں گے پھر بھی ان کا ذکر ہوگا۔ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم ذکر کے محتاج ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبلہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی غذا ہوتی ہے، ہماری روح کی غذا ہے محمد و آل محمد کا ذکر۔ میں نے 2 جملے آپ کے سامنے پڑھنے، اس کے بعد آپ سے اجازت ہے۔ 2 ہستیاں کائنات میں ایسی گزری ہیں، ایک وہ ہے کہ جس نے رسول کو پالا ہے، ایک وہ ہے بابا جی جس نے رسول کی رسالت کو پالا ہے۔ بابا جی میں نے 2 جملے پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ سے اجازت ہے۔ ماشاءاللہ چھوٹی سی ایج میں میں نے 16 سے 17 کتابیں لکھی ہیں اور تفسیر قرآن بھی لکھ رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ حکم ہے کہ شان رسالت پڑھنی ہے، تو اس لیے میں شان رسالت میں 2 جملے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ قبلہ ایک وہ ہستی ہے سرکار جس نے رسول کو پالا، ایک وہ ہے جس نے رسول کی رسالت کو پالا۔ ایک ہستی کا نام حضرت عمران ہے، ایک ہستی کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ بندوں کو بابا حسین شاہ جی اس لیے سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام سے دشمنی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہیں وہ حیدر کرار کے باپ ہیں، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے اس لیے قبلہ دشمنی ہے کہ بی بی جناب زہرا کی ماں ہے۔ قبلہ ایسے نہیں سنتا، 2 ٹکے کا مولوی جس کی بیوی اسے ٹائم پہ کھانا نہ دے، وہ بھی کہتا ہے جی ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ میں ایک جگہ چلا گیا، انہوں نے کہا جی ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میں نے کہا جی یہ بتائیں کہ محمد کا نکاح پڑھا؟ اچھا یہ بتائیں نکاح مشکل یا کلمہ؟ نکاح مشکل سرکار یا جو مشکل تھا وہ حضرت ابو طالب کو آتا تھا، جو آسان تھا نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا چل تو بھی مولوی ہے میں بھی مولوی ہوں، فرق یہ ہے کہ تو کمیوں کو مانتا ہے میں سرداروں کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا چلتے ہیں کسی کافرہ کے گھر میں، اسے کہتے ہیں کھانا بنا تو بھی کھا میں بھی کھاتا ہوں تو بھی کھا۔ کہتا توبہ توبہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کلمہ پڑھنے والا کسی کافرہ کے گھر میں کھانا کھاؤں۔ میں نے کہا مولوی دھوکے کی منڈی میں آ کر اپنا ایمان ضائع نہ کر، جب تو ایک نطفے سے پیدا ہو کر کسی کافرہ کے گھر میں کھانا نہیں کھا سکتا، محمد اللہ کا نور ہو کے کیسے کھا رہا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے امام زمانہ۔ تمہیں کیا پتا کہ حضرت عمران کیا ہے؟ میں بوالی 500 صفحے کی کتاب لکھ رہا ہوں سرکار ابو طالب کی فضیلت پہ، جس کا نام رکھا ہے میں نے شیخ بطحا۔ میری بات سمجھے سرکار؟ مجھے ایک بندہ کہتے ہیں جی یاد رکھیے گا کہ جس کا ایک بیٹا حافظ قرآن ہو وہ 7 نسلیں بخشوا سکتا۔ میں نے کہا مولوی جس کا ایک بیٹا 7 نسلیں بخشوا سکتا ہے اور جس ابو طالب کے 12 بیٹے قرآن ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے یاری۔ میری بات سمجھے سرکار؟ میں جملہ پڑھتا اس کا کیا مقام؟ میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں سر، بازی میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جو اپنی انگلی کی اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کی انگلی پکڑ کے مصطفیٰ چلے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اس ہستی کا نام سرکار، میری بات سمجھے سرکار؟ اس ہستی کا نام سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ بندے کہتے ہیں جو یتیم کو ایک لقمہ کھانا کھلائے وہ جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ ایسے رہے گا جیسے 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا جو یتیم کو کھلائے اس کا یہ مقام ہے، اور جو محمد کو کھلائے اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ حضرت ابو طالب کس ہستی کا نام ہے۔ یاد رکھیے گا نبوت اور امامت اپنی زبان میں اگر جنبش دیتی تھی تو وہ امر حضرت ابو طالب علیہ السلام سے دیتی تھی۔ میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں اور میرے دادا استاد مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب کا جملہ ہے، میں جملہ بھی پڑھوں گا اور علی شر ولی اللہ پڑھنے والوں کے چہروں کی زیارت بھی کروں گا۔ قبلہ مبلغ اعظم علامہ اسماعیل صاحب اللہم مقامہ نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں پہ طالب علم قدم رکھتا ہے ملائکہ نیچے پر بچھاتے ہیں، جس کی
فرشتے عزت کرے اسے طالب علم کہتے ہیں، جس کی طالب علم عزت کرے اسے استاد کہتے ہیں، جس کی استاد عزت کرے اسے مولوی کہتے ہیں، جس کی مولوی عزت کرے اسے مولانا کہتے ہیں، جس کی مولانا عزت کرے اسے علامہ کہتے ہیں، جس کی علامہ عزت کرے اسے مورخ کہتے ہیں، جس کی مورخ عزت کرے اسے مؤلف کہتے ہیں، جس کی مؤلف عزت کرے اسے مصنف کہتے ہیں، جس کی مصنف عزت کرے اسے مفسر کہتے ہیں، جس کی مفسر عزت کرے اسے محدث کہتے ہیں، جس کی محدث عزت کرے اسے راوی کہتے ہیں، جس کی راوی عزت کرے اسے صحابی کہتے ہیں، جس کی صحابی عزت کرے اسے نبی کہتے ہیں، جس کی نبی عزت کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کا اٹھ کر استقبال مصطفیٰ کرے اسے بطول کہتے ہیں، جس کی نالین کو بطول صاف کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے سامنے علی جھک جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اس ہستی کا نام سرکار حضرت عمران، مولا آپ کو سلام۔ بسم اللہ۔ حضرت عمران دی چھٹی تو تے کائنات دی ہر شے والا، حضرت عمران دی چھٹی تو کائنات دی ہر شے والا، ایدی شان کٹایا نہیں کٹنی، پاوے پاؤں کر مروان حضرت لا کے لتر میں لعنت دا اس مولوی دا منہ تے مارا، مدے تے فتوے لانا جدے پتر امام پارا، سبحان اللہ۔ اور جس کے سامنے کائنات جھک جائے اسے علی کہتے ہیں، جس کے سامنے علی جھک جائے اسے حضرت عمران کہتے ہیں۔ میری بات سمجھے؟ اچھا مولوی بڑا بے ایمان ہے، بڑا بے ایمان ہے۔ میں جی ایک میلاد دیکھیں حضرت ابو طالب کی دشمنی بندوں کو کہاں کہاں لے جا۔ میں سرکار ایک میلاد مصطفیٰ پڑھنے چلا گیا تو جس نے بلایا تھا وہ جسٹس صاحب سپریم کورٹ، وہ شیعہ تھا یا میں شیعہ، باقی ہمارے بھائی تھے، اہل سنت ہمارے بھائی ہیں نا سرکار، ہم شیعہ سنی بھائی بھائی، وہ سانو پہ نام مننا سی تو انہوں نے پورا منیا سی، پاویں اسی مترے ہے تو بھائی ہیں۔ میری بات سمجھ رہی سرکار؟ میں بلا لیا سرکار، آپ پڑھیں۔ وہ ایک یعنی کہ انہوں نے کہا جی مشرف عباس سلوی صاحب کو میں اعلان کر دوں، بسم اللہ کرے۔ اس نے آتے ساتھ ہی کہا جی اعلان سے پہلے ایک جملہ، سلام اس مصطفیٰ پہ کہ جس کے گھر میں ٹوٹا وہ بچانا تھا۔ دیکھیں ابو طالب کی دشمنی بندوں کو کہاں لے جاتا، سلام اس پہ کہ جس کے شان میں کچھ نہ کچھ لکھا جائے، سلام اس پر جو کھدر کا پھٹا ہوا لباس پہنا۔ میں مولوی لے تیر تو بعد پڑھنا میں ہی، مولوی اتر گیا، وہ سیڑھیوں والا ممبر تھا، میں اس کے اوپر بیٹھ کے ہم کیا مصطفیٰ کے فضائل بیان کریں۔ میں نے سرکار ابھی میری کتاب چھاپ رہی ہے مکتبۃ الرضا سے، اسرار مصطفیٰ اس کتاب کا نام ہے، 500 صفحے کی کتاب ہے۔ یاد رکھیے گا ہمارا نبی جس گلی سے گزر جاتا تھا 6 مہینے تک وہاں سے خوشبو نہیں جاتی تھی۔ میری بات سمجھے نہیں سرکار؟ اور جس کے پسینے سے ابراہیم بنے، جس کے پسینے عیسیٰ اور موسیٰ بنے، میری بات سمجھے نہیں سرکار؟ میں نے کہا جی آپ بسم اللہ، شان رسالت حیدری، اس سے بڑی شان کیا ہے کہ علی بھی جھک کر سلام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں ٹوٹا وہ بچھانا تھا، سلام اس پر کہ جس کی شان میں مولوی لے تیر تو بعد پڑھنا تو میں ہی، مولوی اترا وہ سیڑھیوں والا ممبر میں اس کے اوپر بیٹھ گیا، میں شیعہ جس نے بلایا وہ شیعہ، باقی ہمارے بھائی۔ میں نے کہا جی آپ نے اپنے مولوی سے شان رسالت سنی ہے، لو پھر جنہوں نے ابو طالب سے محمد کو لیا ان سے شان رسالت سنی۔ میں نے کہا جی مولوی صاحب نے کہا السلام اس مصطفیٰ پہ کہ جس کی شان میں کچھ نہ کچھ لکھا جائے۔ ہم شیعہ کہتے ہیں سلام اس رسول پہ کہ جس کی شان میں اللہ نے چھوٹا سا قصیدہ لکھا تو وہ قرآن بنا۔ میں نے کہا جی مولوی نے کہا سلام اس مصطفیٰ پہ کہ جس کے گھر میں ٹوٹا وہ بچھونا تھا۔ ہم شیعہ کہتے ہیں سلام اس رسول پہ کہ جس کی نالین کے صدقے کائنات کو وجود ملا ہے۔ میں نے کہا جی مولوی صاحب نے کہا سلام اس مصطفیٰ پہ جو کھدر کا پھٹا ہوا لباس پہنتا تھا۔ ہم شیعہ کہتے ہیں سلام اس آمنہ کے لال پہ کہ جس کے بچوں کا لباس جنت سے آتا تھا۔ وہ تو بڑے غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، نہ دانا تھا نہ روٹی تھی، ٹوٹا ہوا پرنالا تھا، وہ بھی اندر کو بیٹھا۔ اچھا خود لٹھے کا سوٹ پہنا ہے مولوی صاحب نے، اب اس کے پاس تو کچھ نہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو غریب ہوتا ہے اس کو کوئی امانت دیتا ہے؟ پتہ ہے 50 روپے دیتے واپس لبڑیں گے، ماڑے بندے نے واپس کی دے، غریب بندے کو کوئی امانت نہیں دیتا۔
مصطفیٰ اسے کہتے ہیں کہ پورا عرب مانتے رکھتا تھا. آگے مولوی صاحب ڈوچے لگاتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی ابو طالب نے محمد کا ہاتھ پکڑا، کہا چل میرے لال میں تجھے نوکری لگا. دیکھیں الحمدللہ میں نے علم الرجال پڑھا، قبلہ المعجم رجال الحدیث، رجال کشی، رجال توسی، رجال مفید، ابن داؤد، یہ بڑی رجال کی کتاب ہے. جب بھی کوئی روایت پرکھی جاتی ہے تو علم الرجال سے پرکھی جاتی ہے، اس کا راوی کون ہے، ضعیف ہے، سکہ ہے، مجہول ہے، کذاب ہے، ضعیف ہے، غریب. وہ آپ تو بہتر جانتے ہیں، میری بات سمجھے. بات یہ نہیں. اچھا یہ بتائیں جو 10 مربے کا مالک ہو وہ کسی کی نوکری کرتا ہے؟ یار پریشان نہیں ہونا، میں ممبر چھاڑ دینا سرکار، جنہ ٹائم ہے انہوں نے پڑھتا کرے. جو 10 مربے کا مالک ہے وہ کسی کی نوکری کرتا ہے؟ میں نے حوزہ علمیہ نجف کی لائبریری میں 5ویں امام کا فرمان پڑھا ہے. مولا فرماتے ہیں جو بندے ہمارے فضائل میں ایک لمحے کے لیے مسکراتے ہیں ان کا ایک لمحے کا مسکرانا 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے. بات سمجھ رہے سرکار؟ میں جملہ پڑھا حیدری، مولا آپ کا سلامت رکھے. میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں سرکار. جو 10 مربے کا مالک ہے وہ کسی کی نوکری کرتا ہے، تو جو محمد کائنات کا مالک. بات یہ نہیں تھی، بات سرکار اور تھی. بات یہ تھی کہ عرب کے کمی، عرب کے لٹیرے بی بی کا مال لوٹ لیتے تھے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب، وہ بی بی کے جس کی بیٹی کے 11 بیٹے امام ہیں، وہ خدیجۃ الکبریٰ کے جس کی ماں کا نام فاطمہ بنت زید ہے، خدیجۃ الکبریٰ کے باپ کا نام خویلد ہے. خویلد اسد کا بیٹا تھا، اسد کلاب کا بیٹا تھا، کلاب مرہ کا بیٹا تھا، مرہ لوی کا بیٹا تھا، لوی غالب کا بیٹا تھا، غالب فہر کا بیٹا تھا، فہر نظر کا بیٹا تھا، نظر مزر کا بیٹا تھا، مزر عدنان کا بیٹا تھا، عدنان کنانا کا بیٹا تھا، کنانا مدکہ کا بیٹا تھا، مدکہ الیاس کا بیٹا تھا، الیاس حمل کا بیٹا تھا، حمل کدار کا بیٹا تھا، کدار اسماعیل کا بیٹا تھا، اسماعیل ابراہیم کا بیٹا تھا. ایسے گھر بھی خدیجہ کا شجرہ پڑا ہے سرکار، کیونکہ ان کا حسب بھی پاک ہے، ان کا نسب بھی پاک ہے. میری بات سمجھے؟ بات یہ نہیں تھی، بات عرب کے کمی بی بی کا مال لوٹ لیتے تھے. بی بی نے فرمایا اے ابو طالب تو ہے شیخ بطحا، تو ہے سید العرب والعجم، پورا عرب تیرے روب سے ڈرتا ہے. کسی ایسے شخص کو میرے لشکر کے ساتھ بھیجیں جس کے روب سے لوگ ڈرے اور میرا مال کوئی نہ لوٹے. ابو طالب علیہ السلام صلوات اللہ علیہ، سرکار ابو طالب وہ کہ جس کا بیٹا کل ایمان اور کل دین ہے. ابو طالب علیہ السلام نے کہا خدیجہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے لشکر کے ساتھ اس محمد کو بھیجتا ہوں جو میرا بھی سردار ہے. میرا بھی سردار ہے، میں اسے بھیج. اب رسول وہاں پہ کام کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، مشکل کشا بن کر گئے. میری بات سمجھے گا سر؟ بسم بسم اللہ سرکار. واہ 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 قبلہ. اس سے اگلا جملہ مشرف عباس علوی پڑھے، ایسے اگلا جملہ میں پڑھوں گا، ورنہ میں نے ایک اور جملہ پڑھ کے ممبر چھوڑ دینا. اس سے اگلا جملہ مشرف سے سن لیں. کستوری جانتے؟ کستوری چاچا جی، کستوری سونے تو مہنگی ہے، 1,20,000 کی تولہ کستوری. ایک بورے کے اندر 3 من رکھی جاتی ہے، ایک اونٹ کے اوپر 10 بورے رکھے جاتے ہیں. جیسے بابا جی میں نے کتاب سے سرکار پڑھا ویسے میں پڑھنا چاہتا ہوں. 10 اونٹ لدے ہوئے کستوری کے ابو طالب نے محمد کی طرف سے خدیجۃ الکبریٰ کو حق مہر دیا تھا. میری بات سمجھے سرکار؟ تو اس لیے یہ وہ ہے. میں ایک جملہ یہاں پہ پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے یہ پچھلے سال انگلینڈ میں جملہ پڑھا، آج تک وہ مجھے نشہ ہے داد کا، جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ جملہ میں نے پوری دنیا میں پڑھا جو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. محمد و آل محمد وہ ہستیاں ہیں جن کا لباس بھی ان کے وجود کو نہیں جانتا. ان کے لباس کو بھی نہیں پتا کہ ان کا وجود کیا ہے. میں چھوٹا سا طالب علم، اتنی کتاب میں میری ماشاءاللہ 4 کتابیں چھپ گئی ہیں. مولا کی ولایت پہ بھی لکھی ہے، اسرار ولایت 512 سے. مجھے امام حسین کی عزت کی قسم کوئی نہیں جانتا یہ کون.
صرف مانا کرے. اور یہ وہ خاندان ہے کہ ان خاندان کی ہر مستور کا لباس قرآن کا غلاف بن سکتا ہے. لے جی آخری جملہ سنے اور آپ سے اجازت ہے. اور یہ جملہ میں ہر جگہ پڑھتی ہوں جہاں پڑھو یہ جملہ. ہمیں ایسا شیعہ بننا چاہیے جیسے مولا علی علیہ السلام چاہتے ہیں. جب ہم چلے تو لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں یہ اتنا شریف ہے, رب جانے اس کا امام کتنا شریف ہے. علی شریفوں کا امام ہے, بدماشوں کا نہیں. مولا نمازیوں کا امام ہے, شرابیوں کا نہیں. ہمارے گھر سے گانے کی نہیں, اللہ کے قرآن کی آواز آنی چاہیے. ہماری عورتیں زہرا کی کنیزیں ہیں, ہندا کی نہیں. مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ جن کو ان کا امام بستر سے اٹھا کر مصلی تک نہیں جا سکتا وہ جنت میں کیسے لے کر جائے. مولا فرماتے ہیں جو لوگ ہماری خاطر اللہ کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے وہ سر کٹائیں گے کیسے. قبلہ جو ماں کو گالی نکالتا ہے نا, ماں وہ مدینے بھی دفن ہو جائے جنت میں نہیں جا سکتا. جو بندہ باپ سے بدتمیزی کرتا ہے وہ حسین کا کچھ نہیں لگتا. میری بات سمجھے. مولا سے پوچھا کہ مولا میرے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا. مولا فرماتے تو اپنے باپ کے آگے تو نہیں چلتا. مولا فرماتے جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہو ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگا کرو, ہم 14 آمین کہا کریں. اچھا یہ گفتگو ایسی ہے, یہ گفتگو کی جائے تو بڑے بندے بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے, اور ایسی گفتگو پہ بولتے ہی نہیں, اور بولنا چاہیے بھی نہیں تاکہ اور بھی کوئی نہ پڑھے. مگر آپ کے بولنے نہ بولنے سے مشرف عباس علوی کو فرق. رزق میرا نجف سے آتا. میری بات سمجھے, مجھے اس ممبر کی قسم ہے ایسا کالے کپڑے پہننے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا, بندہ کردار سے شیعہ ہوتا. بندے حلیے سے پہچانے جاتے ہیں. میں باہر کے ملکوں میں جاتا ہوں, بندے کہتے ہیں یہ پاکستان سے. آپ سرگود خوشاب چلے جائیں سرکار, وہاں پہ جو بندے کپڑے پہنے ہوتے ہیں یہاں بھی چونے بنے ہوتے ہیں, یہاں بھی ہوتے ہیں. بندے دیکھ کر کہتے ہیں یا یہ خوشاب سے ہے یا یہ سرگودے سے. بندے بڑے سیانے ہیں, پہچان لیتے ہیں کہ یہ کہاں کا رہنے والا. منکر نکیر بھی بڑے سیانے ہیں. جب بندہ قبر میں جائے گا شب کے شکل سے پہچان لیں گے یہ علی کو مانتا ہے یا کسی اور کو مانتا ہے. میری بات سمجھے. اپنی عبادات کی قبولیت چاہتے ہو, سادات کی عزت کیا کرو. علی جن ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں اگر سید زادے کی عزت ہے. میرا ابھی ایک رسالہ چھپا ہے مناقب السادات کے نام سے. میں نے سادات کی عزت اس میں لکھی ہے کہ سید کا مقام کیا ہوتا ہے. جو سید کے استقبال میں کھڑا نہیں ہوتا رب جانے وہ کون کون سی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. رسول سے محبت اور آل رسول ایسا شیعہ حلیے سے پہچانے جاتی ہے بندہ. ایک بندے نے کہا جی میں تو داڑھی نہیں رکھتا, کہاں لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا علی اکبر کے چہرے پہ لکھی. آپ کے نوجوان علی اکبر سے زیادہ خوبصورت. ماں باپ کی عزت کرو. اگر حسین باز, میں یہاں پہ جملہ پڑھ کے میں نے ممبر چھوڑ دینا. مجھے ایک بات کا جواب چاہیے, بسم اللہ سر, مجھے ایک بات کا جواب چاہیے. آپ یہ بتائیں کبھی سلمان نے تلوار اٹھائی, کبھی ابو ذر نے اٹھائی ہے جی, اٹھائی؟ بندے کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. صحابے کے پاؤں کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما, چاہے ذات کا حبشی ہی کیوں نہ. صحابی کا مقام, صحابی عرش پر ہو تو عرش کا تارا ہوتا ہے, زمین پر ہو تو وزیرت کا منارہ ہوتا ہے. اہل بیت کے ساتھ تمہارا ہوتا ہے. جس پہ بطول راضی ہے اس کی نالین کو بھی ہمارا سوارا ہے. میری بات سمجھے. ایسا دیکھیں, میں نے یہ بہت جملہ پڑھا ہے جس نے نہج البلاغہ لکھی ہے, اس کا نام ہے سید رضی شریف. رضی شریف شیخ مفید کے شاگرد تھے. شیخ مفید شیخ صدوق کے شاگرد تھے. شیخ صدوق علی بابویہ کے شاگرد تھے. علی بابویہ احمد بن محمد برکی کے شاگرد تھے. احمد بن محمد برکی جو ہے وہ 3 اماموں کے شاگرد تھے.
امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام اور چچا جی امام حسن عسکری علیہ السلام، 3 اماموں کے شاگرد ہیں۔ سرکار میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اور میں اس جملے کے بعد میں جملہ پڑھ کے سرکار میں کسی صحابی نے تلوار نہیں اٹھائی تو لوگ ان سے ڈرتے کیوں؟ اس لیے ڈرتے تھے کہ ان کا کردار اتنا عظیم تھا۔ 5ویں امام سے پوچھا گیا مولا آپ مجلس میں آتے ہیں؟ مولا فرمایا ہم آتے ہیں۔ مولا آپ کے شیعہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں؟ مولا فرمایا دیکھ سکتے ہیں۔ کہا مولا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ مولا فرماتے جو لوگ ہماری سیرت پہ عمل کرتے ہیں ہم ان کی آنکھوں سے حجاب ہٹا دیتے ہیں، وہ مجلس میں بیٹھ کر کہتے ہیں یہ محمد ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ لوگ اس لیے کہ ان کا کردار اتنا چچا جی عظیم تھا کہ اگر انہوں نے ہاتھ بلند کر لیا۔ میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ جیسے یا میرے جیسے شیعہ امام زمانہ کو نہیں چاہیے، میثم اور ابو ذر جیسے شیعہ امام زمانہ کو چاہیے۔ اور سرکار میثم اور ابو ذر جیسے شیعہ بن تو نہیں سکتے، مگر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مولا علی کو کیسے، میری بات سمجھ، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھنا چاہیے وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ جب ہمارے ذہن میں یہ آ جائے گا نا کہ کون نہیں کیا پڑھ رہا ہے، اس وقت مالک بقیت اللہ کا ظہور ہو جائے گا۔ شخصیت پرست نہیں ہونا، ذکر پرست ہونا ہے۔ میری بات سمجھے سر؟ اور ریاکاری کرنے والے پہ مولا نے کل بھی لعنت کی، آج بھی لعنت کی۔ میری بات سمجھے؟ ایسا شیعہ بن، لو یہ ایک جملہ پڑھ کے ممبر چھوڑ دیں، ایسا شیعہ بن جیسے امام زمانہ چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ 600 سال پرانی کتاب سے میں سرکار بہت بڑے محدث کی کتاب سے مشرف عباس علوی جملہ پڑھنا چاہتا ہے، ایسا شیعہ بن جیسے مولا چاہتے ہیں۔ مولا نے ایک دفعہ کہا تھا میثم، کہا جی مالک میثم، کہا تجھے اسے کھجور پہ لٹکایا جائے۔ یہ ہے علی کا شیعہ بابا جی۔ ہم بن تو نہیں سکتے کہ سلمان کیسے تھے، میثم کیسے تھے، مگر ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے۔ وہ کیسے علی جن ولی اللہ پڑھتے تھے، ان کا کردار کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، ان کا گفتار کیا تھا، ان کا چلنے کا انداز کیا تھا، ان کا بولنے کا انداز کیا تھا۔ مولا نے ایک دفعہ کہا تھا میثم، کہا جی مالک میثم، کہا تجھے اسے کھجور پہ لٹکایا جائے گا کہ بلا میثم تمار اس کھجور کے قریب آتے، اس کا ایسے طواف کرتے جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے، اور کہتے جلدی جلدی جوان ہو جا کہ ابو طالب کے شریف بیٹے کا فرمان پورا ہو جائے۔ بابا جی کھجور جوان ہو گئی، ابن زیاد کا دور آیا، ابن زیاد نے کہا میثم، کہا کیا ہے، کہا علی کو چھوڑ دے، کہا کیوں چھوڑ دوں، کہا میں تجھے زندہ چھوڑ دوں گا۔ میثم کے چہرے پہ جلال آیا، میثم نے کہا خاموش، ارے اس زندگی پہ لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے۔ کہا اس زندگی پہ لعنت ہے جس میں علی نہیں، اس زندگی پہ لعنت ہے جس میں علی نہیں۔ کہا تو نہیں چھوڑے گا، کہا نہیں چھوڑوں گا، کہا میں تیرے پاؤں کاٹوں گا، ہاتھ کاٹوں گا، کان کاٹوں گا، آنکھیں نکالوں گا، پھر میں تجھے سولی پہ لٹکا دوں گا۔ میثم تمار کے چہرے پہ جلال آیا، میثم تمار نے کہا خاموش، ابو طالب کے شریف بیٹے نے کہا تھا کہ ابن زیاد قتل کرنے سے پہلے تیری زبان بھی کاٹے گا، قتل کرنے سے پہلے تیری بابا یہ ہے علی کا شیعہ، زبان بھی کاٹے گا۔ اس نے کہا کہ یہ بات ہے، تیرے پاؤں کاٹوں گا، ہاتھ کاٹوں گا، کان کاٹوں گا، آنکھیں نکال کے میں تجھے سولی پہ لٹکا دوں گا، میں ابو طالب کے بیٹے کا کبھی فرمان پورا ہونے نہیں دوں گا۔ میثم تمار نے کہا خاموش، ارے تقدیر کا مالک تو نہیں ہے، تقدیر کا مالک کل بھی علی تھا، تقدیر کا مالک آج بھی علی ہے، قیامت تک علی بادشاہ مالک رہیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ بات ہے، اس نے میثم کے پاؤں کاٹ دیے، ہاتھ کاٹ دیے، کان کاٹ دیے، آنکھیں نکال دی۔ میثم تمار سولی پہ آ گیا، بابا یہ ہے علی کا شیعہ۔ میثم تمار مسکرا کر فرماتے جب سب کچھ کٹ گیا ہے ابھی میری زبان تو ہے نا۔ میثم تمار نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں میرے قریب ہو، آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں، میرا علی رجتوں والا ہے، حملوں والا ہے، عجیب دولت والا ہے، قلعہ کفر کو ڈھا دینے والا ہے، عین اللہ ہے، کرم اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، جنب اللہ ہے، حجاب اللہ ہے، عزت اللہ ہے، علی جن ولی اللہ ہے، کلمت اللہ ہے۔ آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں، میرا علی آدم کا علم ہے، نوح کا فہم ہے، ابراہیم کی خلت ہے، اسماعیل کی طاقت ہے، داؤد کا مشکل کشا ہے، محمد کا کمال ہے، اللہ کا جمال ہے۔ آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں، میرے علی نے مجھے کہا تھا پہلے آسمان کا نام رفعی ہے، دوسرے کا نام قدوم ہے، تیسرے کا نام المعدوم ہے، چوتھے کا نام ارکلون ہے، پانچویں کا نام حیفعوف ہے، چھٹے کا نام اجمع ہے، ساتویں کا نام عروس ہے۔ آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں، میرے علی نے مجھے کہا تھا پہلے آسمان کا رنگ پانی اور دھواں ہے، دوسرے کا تانبے جیسا ہے، تیسرے کا مدم ہے، چوتھے کا سونے جیسا ہے، پانچویں کا چاندی جیسا ہے، چھٹے کا سبز یاقوت جیسا ہے، ساتویں کا آفتاب جیسا ہے۔ آؤ تمہیں علی کا شیعہ بتائے۔ میثم تمار نے کہا لوگوں میرے قریب ہو، میرے
مولا نے مجھے کہا تھا 7ویں آسمان کے اوپر ایک بہت بڑا خلا ہے جس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جتنی پہلی زمین اور 7واں آسمان ہے، اس کے اوپر مقام معروضہ ہے، اس کے اوپر جنت الماوا ہے، اس کے اوپر حجاب حمد ہے، اس کے اوپر حجاب مجد ہے، اس کے اوپر حجاب عزت ہے، اس کے اوپر حجاب کرامت ہے، اس کے اوپر حجاب شفاعت ہے، اس کے اوپر حجاب نبوت ہے، اس کے اوپر حجاب ولایت ہے، اس کے اوپر حجاب امامت ہے، اس کے اوپر ہے وہ کرسی، اس کرسی کے اوپر ہے وہ عرش معلا جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا اور وہ لا وجود کا وجود میرے علی کے لہجے میں کلام کرتا رہا۔ ابن زیاد کہتا ہے آج جتنے مرضی علی کے فضائل بیان کر، تیرے علی کا یہ کبھی بھی فرمان پورا نہیں ہوگا کہ میں تجھے قتل کرنے سے پہلے میں تیری زبان کاٹوں گا۔ میسم کے چہرے پہ جلال آیا، میسم نے کہا لوگو آؤ تو میں بتاتا ہوں، میرے علی نے مجھے کہا تھا اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا۔ جب 7 بندوں کو اصل وضعیتیں بتائی، ابن زیاد کہتے ہیں یہ تو میری بھی بتا دے گا، کہتا ہے اس کی زبان کاٹ دو۔ جو ہی زبان کٹ گئی، کٹی ہوئی گلی سے آواز آئی علی کل بھی سچا تھا، علی آج